الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا عنوان ہے حضور کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو ہے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس نبی کو روئے زمین پر بھیجا، اس نبی کے تشریف لانے کے وقت دنیا کے حالات جیسے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت ہی بول بالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی عصا عطا فرما دی کہ اس عصا کے سامنے جو ہے تمام جادوگر فیل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکیموں کا بول بالا تھا، یعنی اس وقت کے جو حکیم تھے وہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب روئے زمین پر بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ کے سامنے جو بڑے بڑے حکیم تھے سب فیل نظر آئے، سب فیل ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی مردوں کو زندہ کر کے دکھایا اور کبھی نابینا کو جو ہے آنکھ عطا کر کے، اور کبھی جو برس یعنی سفید داغ والے جو مریض تھے کبھی جو ہے ان کو شفا عطا کر کے تمام حکیموں کی عقل کو جو ہے پریشان کر دیا۔ تمام حکیم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے فیل نظر آئے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے تھے، تمام انبیاء اکرام کے معجزات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہت زیادہ معجزات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا معجزہ بنایا، اور صرف سراپا معجزہ ہی نہیں بنایا بلکہ میرے آقا کی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس کا ایک ایک پل جو ہے وہ بھی معجزہ ہے، وہ بھی معجزہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
جب سیرت نگاروں نے اس باب پر دستک دی یعنی لکھنے کی کوشش کی تو سیرت نگاروں نے یہی لکھا ہے کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ ایک دو نہیں یا ہزاروں نہیں بلکہ بے شمار ہے۔ اس لیے آج تک جو ہے کسی بھی سیرت نگار نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اپنے آقا کے ہر معجزات کو جو ہے اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں۔ کسی بھی سیرت نگار نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ میرے آقا کے معجزات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ اب ان بے شمار معجزات میں سے چند جو معجزات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کا ایک بہت ہی مشہور معجزہ جو شق القمر کے نام سے جو ہے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ شق القمر کے نام سے یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا جو معجزہ ہے یہ بہت ہی مشہور معجزہ ہے میرے آقا کا۔ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ کفار مکہ نے جو ہے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر جو ہے بطور دلیل کوئی معجزہ دکھائیے اور کوئی نشانی دکھائیے۔ یعنی کفار مکہ نے میرے آقا سے صداقت پر دلیل کے لیے یعنی آپ سچے نبی ہیں اس پر دلیل کے لیے کفار مکہ نے جو ہے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا تو رات کا وقت تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا میں چاند کو دو ٹکڑے کر دوں تب تم ایمان لے آؤ گے؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہاں، اگر آپ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں کفار مکہ نے فوراً اس بات کو کیوں قبول کر لیا؟ وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو جو ہے صرف زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا۔ اور کفار مکہ کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ جادوگر ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے جو ہے کفار مکہ نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں آپ جو ہے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، 14ویں کا چاند تھا، 14ویں کا چاند تھا اور چاند جو ہے اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ آسمان میں جھلملا رہا تھا۔ میرے آقا نے اپنی انگلی سے جو ہے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ میرے آقا نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ انگلی کا اشارہ ملنا تھا کہ چاند نے اپنے سینے کو چیر دیا۔ انگلی کا اشارہ ملنا تھا کہ چاند نے اپنے سینے کو چیر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اسی موقع پر یعنی جب میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بھی وہیں پر موجود تھا، میں بھی وہیں پر موجود تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ یعنی جب میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے، صرف ایسا نہیں کہ دو حصہ کر دیا، بلکہ میرے آقا نے چاند جو دو ٹکڑے ہوا تھا، ایک ٹکڑا اوپر ہو گیا
اور ایک ٹکڑا جو ہے نیچے ہو گیا، اور یہ معاملہ جو ہے صرف ایک لمحہ یا 2 لمحہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ آدھی رات جو ہے اسی طریقے سے چاند رہا، آدھی رات اسی طریقے سے چاند رہا، یعنی چاند 2 حصوں میں بٹا رہا، چاند 2 حصوں میں بٹا رہا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے اس معجزے کو دکھا دیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اب میرے آقا نے فرمایا کہ اے کفار مکہ، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ۔ کیوں میرے آقا نے اس بات کو فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ؟ تو اب سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے گواہ اس بات کی بنائی کہ تم اس بات کو قبول کر لو، کیونکہ تم نے جو ہے میری نبوت پر دلیل مانگی تھی، اور تم نے کہا تھا کہ ہاں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں اگر آپ، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب تم مجھ کو اللہ کا رسول مانو، نبی مانو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو کفار مکہ کچھ دیر پہلے اس بات کی ضمانت دے رہے تھے کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم اسلام کو قبول کر لیں گے، جب میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے، اب وہی کفار مکہ اپنے منہ کو پھیر کر جو ہے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ یعنی اتنا واضح جو ہے میرے آقا نے معجزہ دکھا دیا، اپنی نبوت کی صداقت اتنے واضح طور پر دکھا دی، پھر بھی جو ہے میرے مسلمان بھائیوں، کفار مکہ اپنے منہ کو پھیر کر جو ہے اپنے اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے مکہ کی سرزمین پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، تو ایسا نہیں کہ صرف چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جو ہے مکہ والوں نے ہی دیکھا ہو، ایسا نہیں تھا کہ صرف مکہ والوں نے ہی دیکھا ہو، بلکہ روئے زمین کے اندر جو ہے بہت سارے مقامات پر جو ہے اس چیز کو دیکھنے والوں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا کہ چاند جو ہے آج 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایک ایسی شخصیت گزری ہے جنہوں نے جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر ہی ایمان کو قبول کیا تھا، چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر ہی ایمان کو قبول کیا تھا۔ ان کا نام جو ہے چیرامن ہے، چیرامن، کیرل کے جو ہے یہ رہنے والے تھے، کیرل کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جو ہے رات میں دیکھا کہ آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جب آسمان پر انہوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے اس حیرت انگیز حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ بہت ہی پریشان ہوئے، اور انہوں نے وقت اور تاریخ کو جو ہے نوٹ کر لیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے جب ہندوستان کے اندر حضرت مالک بن دینار جو ہے تشریف لائے، حضرت مالک دینار جو ہے جب ہندوستان کے اندر تشریف لائے اور ان کا شہرہ ہوا، یعنی لوگوں نے ان کو یہ جانا کہ یہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بہت ہی صداقت والے انسان ہیں، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، تو یہ بات جو ہے چیرامن تک پہنچی۔ تو چیرامن جو ہے یہ بھی حضرت مالک دینار سے ملاقات کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ میرے دل میں بہت دنوں سے جو ہے ایک بات بہت کھٹک رہی ہے، کیونکہ میں نے ایک رات جو ہے ایسا معاملہ دیکھا تھا کہ میں اپنے چھت پر تھا تو میری نظر نے کیا دیکھا کہ اچانک چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بہت دیر تک جو ہے چاند 2 ٹکڑے رہا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
حضرت مالک دینار نے کہا تھا کہ اے چیرامن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب اور میرے آقا کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے کفار مکہ کے مطالبے پر جو ہے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب چیرامن کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین پر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اب یہ ہندوستان سے جو ہے سفر کر کے میرے آقا کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد جب یہ واپس وہاں سے ہوتے ہیں تو مسقط میں آ کر جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مسقط کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی جو ہے مسقط کے اندر ان کی قبر پائی جاتی ہے۔ اور ایک تاریخ کے اندر ایک نام اور ملتا ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نام جو ہے بابا رتن، بابا رتن جو ہے نام ہے، انہوں نے بھی ہندوستان کی سرزمین سے اس چیز کو دیکھا تھا کہ آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہوا، اور بابا رتن کا جو آبائی وطن ہے وہ دہلی کے قریب میں ہے، دہلی کے قریب میں ہے۔ انہوں نے جو ہے دہلی کے قریب اپنے گاؤں میں اپنے گھر کی چھت پر سے اس چیز کو دیکھا تھا۔ یہ بھی ہندوستان سے جا کر اور میرے آقا کے ہاتھ پر جو ہے اسلام کو قبول کیا تھا اور جو ہے دائرے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ معجزہ جو ہے صرف مکہ والوں نے ہی نہیں دیکھا تھا بلکہ پوری دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو معجزہ ہو گیا چاند کے تعلق سے۔ اب بات کر لیتے ہیں سورج کی، بات کر لیتے ہیں سورج کی، کیونکہ میرے آقا کی حکومت جو ہے چاند پر بھی چلتی ہے اور سورج پر بھی چلتی ہے، چاند پر بھی چلتی ہے اور سورج پر بھی چلتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے فرماتی ہیں کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں حضور نماز عصر پڑھ کر جو ہے حضرت علی کو گود میں اپنے حضرت علی کی گود میں میرے آقا نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ رکھ کر میرے آقا سو گئے، اور جب میرے آقا سو گئے اتنے میں جو ہے میرے آقا پر وحی نازل ہونے لگی، وحی کا نزول ہونے لگا، اور حضرت علی سر اقدس کو اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ جو ہے سورج غروب ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور حضرت علی کی جو ہے نماز عصر قضا ہو گئی، حضرت علی کی نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کی محبت دیکھو کہ حضرت علی کی گود میں میرے آقا کا سر مبارک ہے، میرے آقا کا سر مبارک ہے۔ اگر حضرت علی یہ چاہتے تو اپنے آقا کو بیدار کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علی کو معلوم تھا کہ اگر میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی تو پھر اس کی ادا ہو سکتی ہے، مگر آج جو موقع مجھ کو ملا ہے شاید پھر زندگی میں یہ موقع نہ آئے، اس لیے حضرت علی نے نماز تو اپنی قربان کر دی مگر محبت میں جو ہے فرق نہیں آنے دیا، بیدار میرے آقا کو نہیں کیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت علی پریشان ہے، حضرت علی
پریشان ہے تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی، میری نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے دعا کیا کی؟ میرے آقا نے دعا کی، یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لے، تاکہ علی نماز عصر ادا کر لے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی دعا پر غور کرو کہ میرے آقا نے دعا یہ کی کہ یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا کی اطاعت، فرما برداری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اور جو آج رسول اللہ کی سنت کو ہلکا سمجھ کر سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ رسول اللہ کی صرف سنت کو نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ وہ رسول اللہ کے پروردگار کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے اس دعا سے بتا دیا کہ میری فرما برداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اب آگے جو ہے حضرت اسما بن امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج جو ہے پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی، ہر طرف دھوپ پھیل گئی، یعنی جو سورج جو ہے پہلے ڈوب چکا تھا، جب میرے آقا نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج تو واپس آ جا تاکہ علی جو ہے نماز عصر کو ادا کر لے، تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب سورج کو یہ حکم ملا تو سورج ڈوبا ہوا واپس نکل آیا، اور سورج اس وقت تک نہیں ڈوبا جب تک حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کر لی۔ اگر حضرت علی جتنی تاخیر کرتے اتنی دیر تک جو ہے سورج نہیں ڈوبتا، کیونکہ میرے آقا کا یہ حکم تھا کہ اے سورج جب تک علی نماز عصر ادا نہ کر لے تب تک جو ہے اے سورج تو مت ڈوبنا، اے سورج تو مت ڈوبنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی حکومت جو ہے چاند پر بھی ہے، اور میرے آقا کی حکومت سورج پر بھی ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، بہت پہلے جو ہے ایک شعر میں نے کہا تھا، سورج کو چاند کو دو ٹکڑے سورج کو پلٹایا ہے، چاند کو دو ٹکڑے سورج کو پلٹایا ہے، یہ معجزہ ہمارے نبی نے دکھایا ہے، یہ معجزہ ہمارے نبی نے دکھایا ہے۔ گر کر دیتے اشارہ قمر کو، گر کر دیتے اشارہ قمر کو، زمین پر آ جاتا، ایسا پاورفل رب نے محمد کو بنایا ہے، رب نے ایسا پاورفل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، سورج کو جو ہے ایک مرتبہ میرے آقا نے ٹھہرایا بھی ہے، سورج کے نکلنے کا ایک ٹائم ہے اور ڈوبنے کا بھی ایک ٹائم ہے، سورج کے نکلنے کا بھی ایک ٹائم ہے اور سورج کے ڈوبنے کا بھی ایک ٹائم ہے، مگر ایک ایسا موقع آیا تھا کہ میرے آقا نے سورج کو ٹھہرا دیا تھا کہ اے سورج ابھی ڈوبنا نہیں ہے، اے سورج ابھی ڈوبنا نہیں ہے۔ یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے۔ سنو، معراج کی رات کے بعد، یعنی جب میرے آقا
معراج پر تشریف لے گئے۔ اس رات کے بعد جو دن آیا، اس رات کے بعد جو دن آیا، اس دن جو ہے جب میرے آقا نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج کی رات جو ہے میں معراج پر گیا تھا، تو کفار قریش نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی شب جو ہے مختصر وقت میں آپ بیت المقدس جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جب آپ ملک بیت المقدس جا رہے تھے تو کیا آپ نے راستے میں ہمارے کسی قافلے کو دیکھا تھا؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارے اس قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے، اور وہ بدھ کے دن جو ہے مکہ آ جائے گا۔ میرے آقا نے بتایا کہ ہاں، میں نے تمہارے قافلے کو بیت المقدس کے راستے پر دیکھا ہے، اور بدھ کے دن جو ہے وہ قافلہ آ جائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کفار مکہ تو اس چیز کے انتظار میں تھے ہی کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کیا جائے، جھوٹا ثابت کیا جائے۔ وہ اس انتظار میں تھے۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا قافلہ جو ہے بدھ کے دن مکہ آئے گا، تو اب ان کفار مکہ نے کیا کیا کہ ایک چال چلی، اور چال یہ چلی کہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو جو ہے قافلے کی طرف بھیج دیا، قافلے کی طرف بھیج دیا، اور قافلے والوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم جو ہے ذرا رک کے جو ہے مکہ کی طرف آنا، تاکہ محمد جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بتایا ہے کہ قافلہ بدھ کے دن پہنچے گا اور تم بدھ کے دن نہ پہنچ سکو۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر تو کفار مکہ نے یہ کہہ دیا، پیغام اپنے قافلے والوں تک پہنچا دیا، مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہی بدھ کا جب دن آتا ہے تو کفار مکہ جو ہے مکہ سے باہر نکلتے ہیں اور قافلے کا انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تو پہلے ہی قافلے والوں کو باخبر کر دیا تھا، مگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے مکہ سے باہر نکلے، اور مکہ سے باہر نکلنے کے بعد مغرب کے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک جو ہے انتظار کرتے رہے، مگر قافلہ نہیں آیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے تو بتایا تھا کہ بدھ کے دن قافلہ آ جائے گا، مگر جیسے ہی سورج ڈوبے گا جمعرات کا دن شروع ہو جائے گا، جیسے ہی سورج ڈوبے گا جمعرات کا دن شروع ہو جائے گا۔ جب میرے آقا نے یہ دیکھا کہ ابھی تک قافلہ نہیں آیا ہے اور کفار مکہ بہت ہی بے چینی کے ساتھ سورج کے ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم تو سورج کو ٹھہرا دے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کا اشارہ ملنا تھا کہ سورج اسی مقام پر ٹھہر جاتا ہے، اور اتنی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے، اتنی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے کہ جب تک قافلہ مکہ کے اندر نہیں آ جاتا تب تک سورج نہیں ڈوبتا ہے، تب تک سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے بہت ہی پاورفل بنایا ہے، بہت ہی پاورفل بنایا ہے۔ اب ایک معجزہ اور دیکھیں کہ جنگ بدر کے دن جو ہے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت وقاشہ جو ہے، وقاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ بدر میں لڑ رہے تھے،
اور لڑتے لڑتے جو ہے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب ان کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، تو میرے آقا نے جو ہے ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا کہ تم اس سے جو ہے جنگ کرو۔ میرے آقا نے ایک درخت کی ٹہنی دی اور کہا کہ اے وقاشہ، اس ٹہنی کو لے جاؤ، جاؤ میدان جنگ میں جاؤ اور اسی ٹہنی سے تم لڑو۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے تو ایک ٹہنی دی تھی، مگر یہی ٹہنی جیسے حضرت وقاشہ کے ہاتھ میں آتی ہے، وہی ٹہنی جو ہے اب تلوار بن جاتی ہے، وہی ٹہنی اب وہ تلوار بن جاتی ہے۔ اور حضرت وقاشہ جو ہے اسی تلوار کو لے کر جنگ بدر میں لڑتے رہے، کفار مکہ کو مارتے رہے۔ ایسا نہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں جنگ بدر ختم ہوئی تو وہ پھر ٹہنی بن گئی، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت وقاشہ جو ہے اسی ٹہنی سے جو ہے پوری زندگی جو ہے آپ جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یعنی ایک مدت تک جو ہے حضرت وقاشہ نے جو ہے اس ٹہنی سے جو میرے آقا نے عطا فرمائی تھی کہ اے وقاشہ تم اس سے جنگ کرو، تو میرے مسلمان بھائیوں جب اس کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی اور میرے آقا نے کہہ دیا کہ اے وقاشہ تم اس سے جنگ کرو، تو وہ تلوار بن گئی۔ جس طریقے سے تلوار کا کام ہے کاٹنا، یہ ٹہنی بھی جو ہے کاٹنے کا کام کرنے لگی، یہ ٹہنی بھی کاٹنے کا کام کرنے لگی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک معجزہ اور میرے آقا کا سنو کہ ایک بار جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں جو ہے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو یعنی میرے آقا کو دیکھا تو وہ ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو گیا۔ یعنی جب اونٹ نے ہم سب کے آقا کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے اونٹ بلبلانے لگا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد میرے آقا نے اپنے دستے شفقت کو جو ہے اس کے سر پر رکھا۔ تو اب یہی اونٹ جب میرے آقا کا دست مبارک اس کے سر سے لگا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں یہ اونٹ جو بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، اس کو تسلی ہو گئی۔ اور جب تسلی ہو گئی پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری صحابی کا نام بتایا۔ حضور نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو جو ہے تمہارا محکوم بنا دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے قبضے میں کوئی جانور دیا ہے تو تم اس کے مالک ہو، اور مالک کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کی پوری ذمہ داری جو ہے مالک ادا کرے۔ تو لہٰذا میرے آقا نے فرمایا کہ لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے انصاری، تمہارے اس اونٹ نے جو ہے تمہاری مجھ سے شکایت کی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں سوچو کہ اونٹ کی زبان کون سی زبان ہے، اونٹ کی زبان کون سی زبان ہے، مگر میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا جو ہے اونٹوں کی بھی زبان کو جانا کرتے ہیں۔
اونٹوں کی بھی زبان کو جانا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا جانتے ہیں کہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے، اور صرف میرے آقا جانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے یہ کہا کہ اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو جو ہے تکلیف دیتے ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ہر بات کو واضح کر دیا کہ اونٹ نے یہ کہا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جو جانور رکھتے ہیں ان کو اس بات کا غور ضرور کرنا چاہیے کہ وقت پر اس کو کھانا دیں، پانی دیں، اور اس کی طاقت کے حساب سے اس سے کام لیں، اور اس کو جو ہے بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے۔ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے اوپر جو ہے کوئی زبردستی کی جاتی ہے، اور میرے آقا نے ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے کہ جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے آقا کے چند معجزات تھے، اور تو بہت سارے معجزات ہیں، مگر وقت کے حساب سے اتنا معجزہ جو ہے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔